آج کی جو میں نے آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے ایک ایسی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے جس کا تعلق ہمارے اس وقت کے ساتھ ہے، ہمارے سامنے جو وقت آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ شعبان کا آخر اور رمضان المبارک کے آغاز کا قریب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے صحابہ کے درمیان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اہمیت بتائی ہے اس رمضان المبارک کی، تاکہ آپس میں ذوق اور شوق پیدا ہو جائے، اس مہینے کی اہمیت، اس کی عظمت اور وقعت دل میں بیٹھ جائے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ اگر ایک ایک جملہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اس رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ گویا ہم بھی اسی خطبے کو آج اپنے مطالعے میں لا رہے ہیں، اسی کو دہرا رہے ہیں، اور اسی سنت کے اوپر ہم عمل کرنے کی نیت سے اس کو آپس میں دہرائی، اس کا عمل مکمل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان المبارک سے چند دن پہلے اس خطبے کو ارشاد فرما کر اہمیت کو بیان فرمایا تھا۔ ہر سال ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہر سال الحمدللہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، ہم اس کے اندر فرض روزے رکھیں، ہم اس کے اندر تراویح ادا کریں، ہم اس کے اندر زکوٰۃ ادا کریں، ہم اس کے اندر کچھ اور نیکی کے کام، جس کو جتنی توفیق ملے وہ اتنی نیکی میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے بخشش کا مہینہ اور ہمیں عطا کرنے کا مہینہ مقرر فرمایا ہے۔ ویسے سارے مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سارے مہینوں کی اندر اثرات اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات تو ویسے ہی چلے گا، اپنے وقت پر دن نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہو جائے گا، چاند بھی ویسے ہی نکلے گا، موسم بھی ویسے ہی چلے گا، اس کے اندر تو بظاہر کوئی فرق ہمیں محسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا فرق پڑے گا جس کو ہر ایک مسلمان محسوس بھی کرے گا، وہ یہ کہ وہ جو دن آج چڑھا، رمضان المبارک میں سورج نکلا اور اس نے کرنیں اپنی بکھیریں، تو اس وقت کے اندر ایک عجیب تاثیر ہے جو اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے، ایک عجیب اثر ہے جو اللہ رب العزت اس میں عطا فرما دیں گے۔ وہ تاثیر ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے میں انتہائی مددگار اور معاون ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ تم پہ اپنا سایہ رحمت وہ بڑھانے لگا ہے، اس کی اہمیت کو جانو۔ شہر عظیم، وہ عظمت والا بھی مہینہ ہے، مبارکن، وہ برکت والا مہینہ بھی ہے۔ کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں اس کی تاثیر میں عظمت کا پیدا ہو جانا، برکت کا پیدا ہو جانا، یہ اس رب ذوالجلال کا حکم ہوا کرتا ہے، وہ جس طرح چاہے اس کے اندر تاثیر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک برکت چاہتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، یا اللہ تو میرے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو میری اولاد میں برکت عطا فرما دے، تو میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، تو میرے وقت میں، اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ اس لیے کیونکہ جب بے برکتی وقت میں آتی ہے تو انسان کے کام پورے نہیں ہوتے، ادھورے رہ جاتے ہیں، وقت غلط جگہ پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی
چیزیں جس میں اس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس لغو میں اور لاہ و لعب میں مبتلا ہو کر بیکار فضول کام میں لگ کر اپنی زندگی کا قیمتی ترین زمانہ اور وقت وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جب رزق میں برکت اڑ جاتی ہے اور برکت نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ میں کماتا ہوں، کما کر لاتا بھی ہوں، وہ کمائی سے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، میرا مال کسی نہ کسی بہانے سے ضائع ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی ایسی جگہ پر لگ جاتا ہے کہ جس کا فائدہ مجھے پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ مال میں بے برکتی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اولاد میں انسان اپنی برکت مانگتا ہے، یا اللہ اس اولاد سے تو مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ جب اولاد میں بے برکتی ہو جاتی ہے تو اولاد کو انسان دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، جب نظر پڑتی ہے تبھی دل کے اندر ایک تکلیف اٹھتی ہے کہ یہ میری اولاد، یہ میری نافرمان ہے، یہ اللہ کی نافرمان ہے، یہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہے، یہ دنیا کے کاموں کی نہیں ہے، یہ آخرت کے کاموں کی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ سراپا نقصان کا ذریعہ ہے۔ گھر میں آئے تو گھر کا ماحول خراب اور گھر کے اندر بے برکتی، کبھی اس سے لڑ رہا ہے، کبھی ماں سے بد اخلاقی بدتمیزی، کبھی باپ کے ساتھ بدتمیزی اور نافرمانی، جان بوجھ کر جو کہا جائے اس کی مخالفت، یہ اولاد کی بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ نہ کام کرے، نہ کما کے لائے، نہ اہل و عیال کا خیال رکھے، نہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھے، ان کو بھی آگے ضائع ہونے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ ایسی اولاد کو دیکھ کر والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا کرتی اور بڑھا کرتی، بلکہ جب جب دیکھتے ہیں تو صدمہ بڑھتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھی فلاں کی ماں وہ اس صدمے میں چلی گئی کہ اس کو اولاد کا صدمہ لگ گیا تھا، اولاد کا غم لگ گیا تھا، اولاد نافرمان نکلی تھی، اولاد نشے میں پڑ گئی تھی، اس کا غم ماں نے اتنا لیا کہ اسی غم کی شدت کی وجہ سے اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئی۔ تو برکت ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ میں تمہیں خود ایسا مہینہ دے رہا ہوں جس کی ہر چیز میں برکت میں نے خود پیدا کر دی ہے۔ تم رزق کی برکت چاہتے ہو، اس مہینے میں اللہ تمہیں رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تم اولاد کی برکت چاہتے ہو، اس ماہ رمضان المبارک میں تم اولاد کے لیے صحیح نیت کرو، ان کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش میں لگو، تم ان کے لیے رزق حلال کما کر ان کے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دو۔ اللہ رب العزت تمہاری اولاد سے تمہیں برکتیں عطا فرمائیں گے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، تمہارے اوقات میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ اپنے آپ پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا، میرے اوقات کہاں پر لگ رہے ہیں۔ اگر تو سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کا رجحان ہے اور رواج ہے، اور پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کام اتنے ہوتے ہیں، وقت نکل جاتا ہے، کام باقی رہ جاتے ہیں، کام میں لگا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ ذرا سوشل میڈیا اور اس سب چیز کو بند کر کے اس موبائل کو دور رکھ دے، اس کے بعد اپنے کاموں کو کرنے لگے تو کام بھی پورے ہو جائیں گے، وقت بھی بچ جائے گا۔ اب سوچے گا میرے پاس تو اتنا سارا وقت موجود ہے۔ تو فرمایا یہ برکت والا بھی مہینہ، یہ عظمت والا بھی مہینہ، اور پھر 7 دلیل دی، فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ عظمت اور برکت دونوں کی گویا مثال دے دی، ایک مختصر سی مثال دی، آگے بہت ساری مثالیں اور بھی دی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے، بہت ساری دلیلیں دی اس خطبے میں۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ فرمایا دیکھو تو ایک رات اس میں ایسی ہے کہ جو 82-83 برس کی عمر کا اجر اور ثواب ایک طرف ہوگا، اور اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر اور ثواب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ ذرا اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ہاں عام طور پہ جو زندگیاں 60 سال تک بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہیں، ہماری اوسط، اس امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔
70 تک فرمایا کوئی پہنچے گا۔ آپ آج کل اٹھا کے دیکھ لیں، آج کل لیٹسٹ ذرا گوگل کریں کہ پاکستان کی اوسط عمر کیا چل رہی ہے، وہ تو شاید 60 تک بھی نہ پہنچ رہی ہو، اگر ایوریج نکالیں تو 60 تک بھی نہ پہنچ رہی ہو۔ تو کون سے ایسے گھرانے کوئی ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جہاں پر 70 برس سے بھی عمر سے بڑے بزرگ موجود ہوں، اور 80 برس تک بھی موجود ہوں، اور 83 برس کے بھی موجود ہوں۔ ایسے تو ہم اپنے محلے میں دیکھیں تو شاید ہم اپنی انگلی پر گن لیں 1 2 3، بس زیادہ سے زیادہ اتنے گھر 4 گھر ہوں گے جس کے اندر 80 سال سے بھی زائد عمر کے بزرگ ابھی تک باحیات ہیں، اور ان کی زندگی اللہ نے ابھی تک دراز فرما رکھی ہے۔ تو کوئی نصیب ہوتا ہے کسی کو، لیکن یہ رات ہر ایک کو نصیب ہوتی ہے، ہر سال ملتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس سال موقع آ رہا ہے، اور آسانی کر دی۔ 30 راتوں میں کہاں ڈھونڈو گے؟ صرف آخری عشرے میں تلاش کر لو، 10 دن۔ اچھا اس پورے عشرے میں بھی کہاں تلاش کرو گے؟ 5 طاق راتیں، ان میں سے یقینی طور پر ایک رات اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور یہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے، یعنی 82-83 برس سے زیادہ تمہیں اللہ کا قرب عطا فرمانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے ہر سال عطا فرما دی ہے۔ اتنا عظمت والا مہینہ، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ جیسے میں پہلے مہینے گزار چکا، شعبان گزارا، پہلے رجب گزارا، اس سے پہلے اور ربیع الاول، ربیع الثانی، محرم، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی ایسے ہی گزر جائے، میری زبان پہ اگر جھوٹ تھا تو وہ جھوٹ رک نہ پائے، اسی طریقے سے جھوٹ جاری رہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میں کسی کو دھوکہ دے کے چیزیں بیچتا ہوں، رمضان المبارک آئے اور میرے دھوکہ دینے کی وہ سپیڈ، مجھ میں نہ کمی آئے نہ وہ رکے، بلکہ میں اسی طرح دھوکہ دیتا رہوں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اگر میں نمازیں چھوڑنے کی مجھے کوتاہی ہو جاتی ہے تو رمضان کا مہینہ آئے اور میں اسی روٹین کے مطابق اسی طرح نمازیں کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہی کر کے وقت گزارتا رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی کو اس رمضان المبارک میں اثر نو مرتب نہ کر سکوں۔ اس لیے فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور چیزیں ارشاد فرمائی۔ ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا عظمت اور اس کی برکت وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو آدمی اس رمضان المبارک میں کسی ایک نفل کے ذریعے سے، کوئی بھی نفلی عبادت، انسان ایک تو فرض نماز ادا کرتا ہے، وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے، ایک انسان فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن ویسے بھی ضرورت مند اور محتاجوں میں اپنی رقم کو استعمال کرتا ہے، وہ فرض نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ عطیہ ہوتا ہے، وہ ہدیہ ہوتا ہے۔ تو آدمی فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات کی تاثیر اتنی بڑھ جاتی ہے، دن ویسا ہی دیکھنے میں دکھے گا، ویسی دھوپ، ویسی روشنی، ویسا ہی وقت، لیکن تاثیر بدل چکی ہے۔ کیا تاثیر بدل چکی ہے؟ اس میں جو ایک نفلی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہے گا، اللہ اس کی نفل عبادت کو قبول فرما کر اس کو بڑھائیں گے، بڑھاتے بڑھاتے اس کا درجہ فرض کے برابر کر دیں گے، اور فرض کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ اور نفل اور فرض کا آپس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھے، 100 رکعت نوافل کے پڑھ لے، بلکہ 200 رکعت پڑھ لے، لمبی رات اس نے 200 رکعت نماز نفل پڑھ لی، لیکن 2 رکعت جو فرض فجر کی نماز ہے وہ اگر نہ پڑھے کہ میں نے 200 تو پڑھ لی ہیں رکعتیں، تو 2 کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا یہ فرض میں نہیں پڑھتا بلکہ میں اب سو جاتا ہوں، تو اس کے یہ 200 رکعت مل کر بھی اس 2 رکعت کے برابر اللہ کے ہاں درجہ رتبہ نہیں دلوا سکتی ہے۔ 200 چھوڑیں، 2000 رکعتیں پڑھ لے، لیکن 2 فجر کی فرض نہ پڑھے،
2 लाख रकतें नफिल की पढ़ ले, 2 रकत फजर की फर्ज अदा ना करे, कोई तनासुब ही नहीं है, कोई तनासुब ही नहीं है। अब आप देखें अल्लाह की करम नवाजी, इस महीने में बरकत महसूस करें, इस वक्त की बरकत महसूस करें। एक आदमी नफली इबादत करता है, नफली सदका करता है, ज़रूरतमंदों पे खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका दर्जा बढ़ा चढ़ा कर फ़र्ज के बराबर कर देते हैं और फिर इसके नामे अमाल में वो सवाब दर्ज फरमा देते हैं। एक आदमी नफली जो है नमाज पढ़ रहा है, इसको अल्लाह पाक फर्ज के बराबर अजर अता फरमा के नामे आमाल में दर्ज फरमा रहे हैं। और जो फर्ज अदा करे, इसलिए कि फर्ज भी तो अदा करने हैं। बहुत सारे लोग रमजानुल मुबारक में ज़कात जो फर्ज है वो निकालते और अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, वो इंसान पढ़ रहा होगा। इंसान रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रख रहा होगा। फरमाया जो शख्स वमन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, जो आदमी एक फ़र्ज़ अदा करेगा इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में, अल्लाह उसको भी दर्जे को बढ़ाएंगे और 70 फ़र्ज़ के बराबर उसके नामे आमाल में सवाब और अजर दर्ज फरमा देंगे। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो 70 का अदद है, ये हद नहीं मुकर्रर की गई, बल्कि ये कसरत के लिए है कि एक फ़र्ज़ मेरा बंदा इस रमज़ानुल मुबारक में आके मेरे सामने खड़े होके अदा करेगा और मैं रब्बुल जलाल उसको बेहिसाब अल्लाह उसके बदले में अजर और सवाब अता फरमा देंगे। ये है रमज़ानुल मुबारक की बरकत और ये है उसकी अज़मत। फिर फरमाया हुआ शाहरुस सब्र, ये तो सब्र का महीना है और सब्र उसका बदला तो जन्नत है। अच्छा, सब्र का एक माना वो है जो हम उर्दू ज़बान में बोलते हैं। हम समझते हैं कि सब्र उसको कहा जाता है कि कोई आदमी किसी पर जुल्म करे और जुल्म करने के बाद वो उसको बर्दाश्त कर ले, तो हम कहते हैं ये सब्र है। कोई वैसे भी किसी पे जुल्म करता है तो हम कहते हैं भाई सब्र करो, कोई बात नहीं। अरबी के सब्र में और ये उर्दू का हमारा इस्तेमाल होने वाला सब्र, इसके माने में फ़र्क है। अरबी ज़ुबान के सब्र में इस्तकामत को और जम जाने को सब्र कहा जाता है। फरमाया ये महीना तो इस्तकामत का है, ये महीना तो जम जाने का है। ये महीना किस पे जम जाने का है? अल्लाह की इताअत पे जम जाने का है। अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना और छोड़ के फिर उस पे इस्तकामत दिखाना, मैंने झूठ नहीं बोलना। और ये याद रखें, जो शख्स भी इस रमज़ानुल मुबारक, ये भी इसकी बरकत की तासीर है कि जो शख्स किसी भी गुनाह को छोड़ना चाहे या किसी नेकी की आदत डालना चाहे, नमाज छूट जाती है कभी पढ़ लेता है, इस पूरे रमज़ानुल मुबारक में अव्वल से लेके आखिर तक इस नीयत से जो नेक अमल करेगा, या बारी ताला इस महीने में मैं हिम्मत करके अपने ऊपर जबर करके और इस्तकामत दिखाकर इसकी पाबंदी कर रहा हूँ, या अल्लाह तू इसकी बरकत से अगले पूरे साल भी इस नेक अमल के करने की तौफीक मरहमत फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से अगले पूरे साल इस नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। लिहाजा वो बात कि मैं छोड़ना चाहता हूं, मुझसे छूटती नहीं, ये मौका आ गया मेरी आपकी ज़िंदगी में। सब हम हिम्मतें कर लें, सब नियतें कर लें, सब अपने आप को तैयार और मुस्तैद कर लें, कमर कस लें। सारी बुराइयां इंशाअल्लाह, झूठ की हो, हसद की हो, गीबत की हो, धोखा देने की हो, मिलावट करने की हो, सूद खाने की हो, रिश्वत खाने की हो, सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में मैं छोड़ूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, ए अल्लाह अगले पूरे साल भी मुझे इन गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा दे और सारे नेक अमाल करूंगा। रोजाना फर्ज नमाजों की पाबंदी, उसके साथ नवाफिल और सुन्नतों की पाबंदी, रोजाना कुरान पाक की तलावत, रोजाना किसी को अच्छी बात बताना और इसमें इस्तकामत दिखाऊंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा, या बारी ताला अगले पूरे साल भी मुझे ये नेकियां करने की तौफीक अता फरमा दे। गोया जिंदगी तब्दील करने का महीना अल्लाह हमें अता फरमा रहे हैं।
یہ ہے اس کی عظمت اور یہ ہے اس کی برکت۔ اور آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں، ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ خرابی پیدا ہو چکی ہے، جو اب اگلا حدیث مبارکہ کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما، جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی فرض روزہ رکھنے والے روزے دار کو افطار کے وقت میں افطار کروا دیا۔ اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں، ہم نے ایک خرابی یہ کی کہ ہم نے افطار کے ساتھ ایک لفظ بڑھا دیا۔ کیا لفظ بڑھا دیا؟ افطار پارٹی۔ یعنی اگر کسی کو افطار کروانا ہے تو اس کے اندر بہت سارے لوازمات ہونا ضروری ہیں۔ جس کو افطار پہ بلایا جاتا ہے کہ آؤ میرے پاس افطاری کر لو، اس کے ذہن میں بھی یہی چلتا ہے کہ وہاں پر کھجور بھی ہوگا، شربت بھی ہوگی، پھر فروٹ چاٹ بھی، پھر چنا چاٹ بھی، اس کے بعد یہ بھی ہوگا، فنا بھی ہوگا، اور ایک لوازمات ہوں گے۔ اور جو کسی کو بلا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے، یار میں تو افطار پارٹی کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے پتہ ہے ہم کتنے بڑے نقصان میں چلے گئے۔ ہم یہ افطار کروانے والی سنت جس کے اوپر 3 بڑے انعام ملنے تھے، ان تینوں انعامات سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ کیا 3 بڑے انعام؟ پہلے وہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے تو سب سے پہلے یہ اللہ دیکھتے ہیں یہ میرا بندہ سارے دن اس نے روزہ رکھا میری رضا کے لیے، کھایا نہیں پیا نہیں، اور یہ دوسرا میرا بندہ اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ صبح سے کھائے پیے بغیر روزے کے ساتھ ہے، میں اس کا اکرام کر دوں، اس لیے کہ یہ صبح سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، میری نسبت اور میرے نام کی وجہ سے یہ میرے ایک اور بندے پہ شفقت کر رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے بھائی آپ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تم میرے بندے پہ شفیق، میں رب ذوالجلال تجھ پہ شفیق، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسری بات وعتق رقبتہ من النار، دوسرا اللہ اجر دیتے ہیں جا تجھے میں کبھی بھی جہنم کے عذاب سے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اور تیسرا اجر، جتنا ثواب اللہ رب العزت نے اس روزہ کر رکھنے والے کو عطا فرمایا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر، کیونکہ اللہ کے ہاں تقسیم نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں تقسیم ہے۔ باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے 100 روپیہ، بیٹا آپس میں تقسیم کر لینا۔ یہ ہم کمزور ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ سخی ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں سب کو پورا پورا، جو میرے راستے میں ذرا سا معاونت کر رہا ہے اس کو بھی پورا پورا۔ چنانچہ فرمایا تو نے اس وجہ سے کہ یہ صبح سے روزے دار ہے تو روزہ افطار کروانے لگا ہے، میرے نام کی نسبت کی لاج رکھ رہا ہے، جتنا ثواب میں نے اس کو عطا فرمایا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر جا تجھے بھی اتنا پورا پورا ثواب عطا فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ یہ وہ مسئلہ جو آج ہم میں سے ہر ایک محروم ہو جاتا ہے روزہ افطار کروانے میں، ہر ایک نے اپنے آپ کو محروم کر دیا افطار کے ساتھ لفظ پارٹی لگانے سے۔ یہ پارٹی تو تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھلانے پہ ثواب اور اجر موقوف نہیں ہے، یہ میری امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا اور رحمت اس پہ صبح شام برستی ہے۔ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ تم نے دے دیا، بھائی روزہ افطار کر لو، لسی کا ایک گھونٹ دے دیا، کھجور کا ایک دانہ دے دیا، اللہ اس پر بھی تمہیں پورا پورا یہ تینوں اجر عطا فرما دیں گے۔ ہم آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جہاں ہم اپنا روزہ افطار کریں گے ہم پارٹیاں نہیں کریں گے، صرف روزہ افطار کروائیں گے، جو گھر میں تیار ہوگا ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، کوئی ایک روزہ بھی ایسا نہ جائے جس میں اللہ میرے ذریعے سے کسی روزے دار کا روزہ افطار نہ کروا دے۔ یہ کر کے تو دیکھیں، یہ رمضان گزار کے تو دیکھیں، اس طرح اللہ رب العزت اس کی برکتیں اور عظمتیں ان ساری خیر و برکات سے ہمیں عطا فرما دیں گے، نواز دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔